العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. حاضرین محترم، ہفتہ وار مجلس ذکر، درس فقہ اور اس میں تلاوت کلام الرحمن اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حسن عقیدت کی حاضری، یہ وہ تمام روشن پہلو ہیں جن سے اس محفل اور اس مجلس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اس محفل کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبیہ میں تلاوت بھی ہے، نعت بھی ہے، شریعت بھی ہے، ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بغیر کسی مزید تمہیدی کلمات کے مسائل کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارا جو یہ چیپٹر چل رہا ہے وہ نوافل کے بیان میں ہے، سنتوں کے بیان میں ہے، اور اس کے بعد جو آگے فصل شروع ہو رہی ہے وہ تراویح کے بیان میں ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج اس کے چند مسائل عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَقَضَى رَكَعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَأَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ۔ یہ فرماتے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کسی آدمی نے اگر 4 رکعت کی نیت کی نفلوں کی، وَأَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ، اور پھر اس نے پہلا جو قاعدہ ہے، پہلا قاعدہ سمجھتے ہو، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں، اور 4 رکعتوں میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ اول ہے اور دوسرا قاعدہ آخر یا قاعدہ ثانی۔ تو وہ جو پہلا قاعدہ ہے جس نے وہ مکمل کر لیا یا اس کے مکمل کرنے سے پہلے اس نے وہ 2 رکعت نماز کسی وجہ سے فاسد کر دی۔ فاسد ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے اس نے گفتگو کر دی، کوئی بات کر دی، تو رکعتیں کتنی اس نے نیت کی تھی؟ 4۔ تو وہ کہتے ہیں وَقَضَى رَكَعَتَيْنِ، تو اس صورت میں اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی، تو وہ پھر صرف 2 رکعتوں کی قضا پڑے گا۔ وہ جو 4 رکعت کی نیت کر کے جو نفل کے لیے آدمی کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعتوں میں قاعدے کے بعد کوئی کلام کر لیا یا کسی وجہ سے نماز فاسد کر دی، یا قاعدے سے پہلے اس نے نماز فاسد کر دی، تو اب اس پر کتنی لازم ہے؟ 2 لازم ہے، 2 دوبارہ پڑھے گا، حالانکہ اس نے نیت کتنے کی تھی؟ 4 کی۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ظہر کا بھی یہی حکم ہے کہ جو ظہر کی سنتیں ادا کرے، 2 رکعتیں پہلی پڑھ کے پھر وہ قاعدہ کرے، قاعدے کے بعد توڑ دے، کسی وجہ سے فاسد کر دے اپنی رکعتیں، یا قاعدے سے پہلے فاسد کر دے، تو اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھے بعد میں۔ لیکن اس میں یہ فرمایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں دوبارہ پڑھے سنت ظہر میں۔ وَنَصَّ صَاحِبُ النِّصَابِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْأَصَحُّ، اور صاحب نصاب ہمارے ایک اور ہیں، یعنی نصاب ایک کتاب ہے، اس کے جو مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح قول ہے کہ سنت میں اگر ایسا کر دیا اس نے تو وہ 2 رکعتیں نہیں دہرائے گا بلکہ 4 رکعتیں دہرائے گا، اور اگر 4 رکعت اس نے نفل کی نیت کی تھی اس میں اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر کتنی قضا کرے گا؟ 2۔ ماشاءاللہ۔ وَلَوْ قَامَ الْمُتَطَوِّعُ إِلَى الثَّالِثَةِ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْعُدْ يَعُودُ، اگر ایک نفل پڑھنے والا آدمی
تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر اس کو یاد آیا کہ وہ دوسری میں بیٹھا نہیں تھا. گل سمجھے؟ تھوڑے کیا ہو نا اس طرح گل نہیں سمجھ آؤں. ادھر آؤ. اسپیکر نہ تو نہیں آتی, جس کا قریب ہو سو تھا بولا. ادھر بھی بولا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, متطوع کہتے ہیں نفل پڑھنے والے کو, ٹھیک ہے. تو جس آدمی نے نفل کی نیت کی وہ کھڑا ہوا نماز پڑھی, تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا اور اس کو یاد آیا کہ وہ نہیں بیٹھا, تو یعود کہا کہ وہ واپس لوٹ آئے. کھڑا ہوا تو وہ کیا کرے, واپس لوٹ آئے. وَإِن كَانَتْ سُنَّتُ الظُّهْرِ, چاہے زور کی سنتیں کیوں نہ, عام نفل پڑھ رہا ہو 4 رکعت کی نیت کرے یا 4 سنت پڑھ رہا ہو, وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, اس کو یاد آیا کہ میں دوسری میں نہیں بیٹھا تھا, تو وہ کیا کرے, واپس آ جائے. یہ حکم کیوں ہے؟ یہ سنتوں اور نوافل کا حکم ہے, فرض کا حکم اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وعن علی البزدوی رحمہ اللہ تعالی, ایک اور امام ہے علی البزدوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی حنفی امام ہے. یہ فرماتے ہیں انہ لا یعود, وہ کہتے ہیں ان کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی طرح آگے پڑھ لیں, اور ہم اس کا حال یہ کرتے ہیں کہ بعد میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَنْوِ أَرْبَعًا وَقَامَ إِلَى الثَّلَاثَةِ, اگر اس نے 4 رکعت کی نیت نہیں کی تھی اور کیا کیا, نیت کتنے کی تھی, 2 کی, لیکن اب تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا. پہلے مسئلہ اور تھا, اب مسئلہ اور ہے. پہلے اس آدمی کی بات ہو رہی تھی جس نے نیت کتنی رکعت کی تھی, 4. اب اس کی بات ہے جس نے نیت کی ہے 2 رکعتوں کی, وہ 2 والا تیسری میں کھڑا ہو گیا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یعود اجماعاً, کہا یہ پھر کنسنسس ہے علماء کا اس پر کہ وہ لازماً واپس آئے گا. یعنی دوسرے مسئلے میں تو اختلاف ہے نا, کنسنسس نہیں ہے, اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن اس میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے, سب کا اوپینین کیا ہے, سیم ہے. کیا ہے کہ وہ واپس لازماً آئے گا. وَتُفْسِدُ إِن لَّمْ يَعُودْ, اگر نہیں آیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. بات سمجھے؟ ٹھیک. اب سنیے, وَلَوْ قَعَدَ فِي الشُّفْعِ الْأَوَّلِ, اگر ایک آدمی, شفع کہتے ہیں 2 کو, یعنی 4 رکعت میں کتنے شفع ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں, پہلے 2 پھر آخری 2. تو کہتے ہیں جو پہلے 2 رکعتوں میں بیٹھ گیا, وسلم, اور اس نے سلام پھیر دیا, او تکلم, یا اس نے کلام کر لیا, لا یلزمہ شیء, اس پر کوئی چیز لازم نہیں, اس کی 2 رکعت ہو گئی, اب اس کو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 4, اگر اس نے 4 کی نیت کی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ یلزمہ قضاء الاخرین, امام ابو یوسف اس میں اختلاف کرتے ہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں نا, وہ اس کی قضا کرے گا. اٹھ کے کیا کرے گا, آخر میں جو 2 کی قضا لازمی کرے گا. یہ امام ابو یوسف کو. وَلَوْ نَوَى أَرْبَعًا, اگر کسی آدمی نے 4 رکعت کی نیت کی, یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے سب, یہ باب کس کا چل رہا ہے, اس میں فرض کی بات نہیں آئے گی, واجب کی بات نہیں آئے گی, صرف نفل کی بات آئے گی. وَلَوْ نَوَى أَرْبَعًا, اگر کسی نے 4 رکعت کی نیت کی, وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا, اور اس نے, یہ دیکھو یہ مسئلے بڑے دقیق ہیں, غور سے سننا, کیونکہ میں تھوڑے کو پوچھنا ہے واپس, اس واسطے کان کھولو. وَلَوْ نَوَى أَرْبَعًا, ایک آدمی نے 4 رکعت کی نیت کی, وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا, اور 4 رکعتوں کا جو قیام ہوتا ہے نا, جس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کل شریف پڑھتے ہیں, اس نے 4 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا. ایسے ہو سکتا ہے نا, کچھ نہیں پڑھا. او
قرأ فی احدى الاخرین، یا اس فقط، اور اس نے صرف، یا تو اس نے چاروں رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھا، صرف کھڑے ہو کے رکوع کیا، رکوع کر کے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ اور پھر سجدے میں گیا، یا اس نے کیا کیا کہ آخری جو 2 رکعتیں ہیں نا ان میں سے کسی ایک رکعت میں اس نے قرات کر لی، کچھ نہ کچھ پڑھا ہے۔ یلزمہ قضاء الاولین عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، کہتے ہیں امام محمد اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں کے نزدیک وہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں نا ان کی صرف قضا کرے گا، کیا کرے گا؟ لیکن امام عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام یوسف کہتے ہیں کہ یقضی اربعان، نہیں، وہ چاروں کی قضا کرے۔ اب یہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک مسئلے میں جو ہمارے مجتہدین علماء کرام ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، تو جب وہ اختلاف ہو جائے تو وہ پھر قطعی نہیں رہتا مسئلہ، جب قطعی نہیں رہتا تو اس میں اختیار آ جاتا ہے۔ اب جس آدمی نے 4 رکعتیں نیت کی نفل کی اور چاروں رکعتوں میں اس نے کچھ نہیں پڑھا، یا آخری جو 2 رکعتیں ان میں اس نے کچھ پڑھ لیا، تو پھر 2 مسئلے ہیں، یا تو امام ابو یوسف کی بات مان لو چاروں کی قضا کر دو، یا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کی بات مان لو کہ کیا پہلی جو 2 رکعتیں ہیں نا ان کی قضا کر دو، یعنی اس میں آپ کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ نَوَى أَرْبَعًا، اگر کسی آدمی نے، نہیں ایک منٹ، اس کے بعد وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، اگر کسی آدمی نے پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک میں کچھ پڑھا اور آخری 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں کچھ پڑھ لیا، بات سمجھے گا؟ رکعتیں کتنی ہیں؟ شف کتنے ہیں اس میں؟ 2 ہیں۔ پہلے شف میں اس نے دونوں میں سے کسی ایک رکعت میں کچھ پڑھ لیا، ایک میں نہیں پڑھا، پھر آخری شف میں سے کسی ایک رکعت میں اس نے کچھ پڑھ لیا، او قرأ فی احدى الاولین لا غیر، یا اس نے صرف پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں ایک رکعت کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھ لیا، لا غیر، اور اس کے علاوہ باقی 2 رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھا، فعلی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی یقضی اربعا، تو پھر اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ چاروں رکعتوں کی قضا کرے گا۔ سمجھ آئی کہ یعنی اس نے پہلی رکعت میں یا دوسری میں کچھ پڑھا، تیسری میں پڑھا، یا پھر چوتھی میں پڑھا، اور یا پھر اس نے پہلی جو 2 رکعتوں میں کسی ایک میں پڑھا، ان تینوں صورتوں میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک کتنے رکعتوں کی قضا کرے گا؟ 4 رکعتوں۔ وعند محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ یقضی الاولین، وہ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں نا صرف ان کی قضا کرے گا۔ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرَ أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ۔ ابھی دیکھیں ہے مشکل بات ہے، یہ انتہائی مشکل مسائل ہے، چونکہ اس میں دماغ جو ہے نا آدمی کا مکس اپ ہو جاتا ہے، فکر و خیال جو ہیں آپس میں مکسڈ اپ ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن میں چونکہ اب ذمہ اٹھایا بتانا تو ہے میں نے، آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ ہو۔ فرمایا وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اگر کسی آدمی نے پہلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیا، کتنی رکعتوں میں؟ لا غیر، اور باقی 2 میں نہیں پڑھا، او قرأ فی الأولین وإحدى الأخرین، یا اس نے پہلی 2 رکعتوں میں کچھ پڑھ لیا اور آخری میں سے کسی ایک میں پڑھا، سمجھ آئی کہ تو پھر کیا ہو؟ فعلیہ قضاء الاخرین بالاجماع، تو پھر کنسنسس ہے اس بات پر کہ پھر وہ صرف آخری 2 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ کون سی؟ کس صورت میں؟ کہ جب وہ آخری 2 رکعتوں میں اس نے کچھ پڑھ لیا دونوں میں، اور
پہلی لا غیرہ اور پہلی میں کچھ نہیں پڑھا، یا اس نے آخری دونوں میں پڑھا اور پہلی دو میں صرف ایک رکعت کے اندر پڑھا، ان دونوں صورتوں میں اسے کتنی رکعتیں قضا کرنی ہیں؟ 2 رکعتیں۔ کون سی والی؟ پہلے۔ یہ تو دوستو میں یہاں پر اس کو روکتا ہوں۔ پھر الداخل مع الامام فی الاولین من التطوع، ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی فرض کی پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ آ کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جب امام اپنی 4 فرض پڑھ رہا ہے، آپ اپنے نفل نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ صورت ہے الداخل مع الامام، وہ آدمی جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا لیکن اس کی نماز کون سی ہے؟ نفل کی ہے۔ اذا تکلم، جب وہ آدمی جو پیچھے آیا نماز میں داخل ہوا امام کے ساتھ، جب اس نے کلام کر لیا، وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کلام کر لیا۔ قبل ان يدخل امامہ فی الاخرین، قبل اس کے کہ امام اگلی 2 رکعتوں میں پہنچ جاتا، اس سے پہلے اس نے گفتگو کر لی نماز میں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لا یلزمہ الا الاولیان عندہما، تو پھر کہتے ہیں کہ دونوں اماموں کے نزدیک پھر ان کے نزدیک کیا ہے کہ پہلی جو 2 رکعتیں امام کے ساتھ جو اس نے پڑھی ہیں وہ صرف دہرائے گا، آخری 2، چونکہ یہ پہلی میں اس کے امام کے آخری 2 رکعتوں میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کلام کیا، تو کون سی ضائع ہوئی؟ پہلی ضائع ہوئی۔ تو جب امام نماز ختم کر دے تو یہ کیا کرے؟ کتنی رکعتوں کی قضا کرے گا؟ 2 رکعتوں۔ وَلَوْ تَقَلَّمَ بَعْدَ مَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى الْأُخْرَيْنِ، اور اگر امام جو آخری 2 رکعتیں ہیں ان میں داخل ہو گیا تب اس نے کلام کیا۔ پہلے مسئلہ کیا تھا کہ امام کی اگلی 2 رکعتوں میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کلام کیا، اب امام کی 2 رکعتوں میں داخل ہونے کے بعد آخری 2 رکعتیں اس نے کلام کیا۔ وَقَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ يَقْضِي أَرْبَعًا، اور اس نے کیا کیا؟ 4 رکعتوں میں قرات بھی کی، تو فرمایا یقضی 4، تو یہ اس کے بعد اس نے آخری 2 رکعتوں میں کلام کیا تو اس کی 4 رکعتیں ختم ہو گئی۔ اب یہ کتنی کی قضا کرے گا؟ 4 کی قضا کرے گا۔ میرے دوستو، چند ایک مسائل ہیں، یہ آپ سن لیں، آپ کو کام آئیں گے۔ لو قالا، اگر کسی آدمی نے یوں کہا، للہ علیہ ان اصلی یوما فعلیہ رکعتان، ایک آدمی نے یوں کہا کہ مجھ پر ایک دن کی میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں، کیا؟ للہ علیہ، یعنی اللہ کے لیے یہ مجھ پر لازم ہو گیا، یعنی خود اپنے اوپر لازم کر رہا ہے کہ میں ایک دن کی نماز جو ہے پڑھوں گا اللہ کے لیے، تو اس پر کتنی رکعتیں پڑھنا واجب ہوں گی؟ سوال ہے یہ۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ اور کچھ نہیں کہتے، یہ کہتے کہ مجھ پر بس ایک دن کی نماز جو ہے نا، اللہ کے لیے منت مانتا ہوں میں ایک دن کی نماز پڑھوں گا، یہ نہیں کہتے 5 پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، فجر اور سے لے کے عشاء تک کی ساری پڑھوں گا، اتنا کہتے ہو، تو وہ فرماتے ہیں اس سے کیا جواب ہوگا؟ فرمایا فعلیہ رکعتان، تو وہ صرف 2 رکعتیں پڑھے گا۔ کتنی پڑھے گا؟ 2 رکعتیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے اس کی یہ منت، بولو نا، پوری ہو جائے گی۔ وَلَوْ نَظَرَ، اگر کسی نے یوں نظر مانی، کیا؟ صلوات الشہر، کہ وہ کہے کہ میں پورے مہینے کی نمازوں کی نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے۔ نظر کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک عقیدے کی بات بتا دوں کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حتیٰ کہ آپ جو نظر مانتے ہیں نا کہ میں اگر میری پریشانی دور ہوگی تو میں فلاں مزار پہ جا کے کھانا کھلاؤں گا یا وہاں بکرا ذبح کروں گا، یہ نظر بھی مزار والے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھو،
کہ نظر عبادت ہے، عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ یہ ہے تیرے لیے، لیکن جس جگہ کو مقید کیا وہاں پہ جا کے کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی آدمی نے نظر مانی ہے پورے 1 مہینے کی نماز میں اللہ کے لیے نظر مانتا میں پڑھوں گا، وہ کتنا پڑھے؟ فرمایا فعلیہ صلوات الشہر کل مفروضات مع الوتر دون السنہ، یہ کہتے ہیں کہ اس پر پورے مہینے کی نماز فرض ہو جائے گی، پورے، یعنی فرض کا مطلب یہ جو اصل نماز ہے وہ تو ہے، لیکن جو فرض کی رکعتیں ہیں اور جو وتر کی رکعتیں ہیں یہ ساری اس پر لازم ہو جائیں گی، اس نے پڑھنی ہے دون السنہ، اس میں سنتیں شامل نہیں ہوں گی، مثلا فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور پھر 3 یہ، لیکن یہ فرماتا ہے لَكِنَّهُ يُصَلِّي الْوِتْرَ وَالْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، کہا کہ وتر کی جو نماز ہے نا 3 رکعت اور مغرب کی 3، دونوں میں کتنی ہے؟ 3 ہے نا، وتر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے۔ اچھا، وتر میں کتنی رکھتے ہیں؟ 3، اور مغرب کی 3، یہ تینوں کی جگہ وہ فرماتے ہیں کہ 4 پڑھ لو، ان کی جگہ کتنی پڑھنی ہے؟ لَكِنَّهُ يُصَلِّي الْوِتْرَ وَالْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، لیکن وہ وتر کی 3 کو بھی 4 کرے اور مغرب کی 3 کو بھی 4 کرے، اس طرح اس کی نظر جو ہے پوری ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، یہ مسئلے قدر آسان ہے، وہ پہلے والے جو مسئلہ ہے نا وہ یوں سمجھو کہ جیسے آدمی مکڑی کا جالا دیکھا آپ نے، اس میں جب کوئی اس کے اندر پیلا شیلا آ جائے، چمٹی آ جائے، اس میں جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ان توڑے کو پوچھنا تھے کسی نو بھی نہیں پتا، مجھے جو پتا ہے کسی نو بھی نہیں پتا، مشکل کام، لیکن بتا اس لیے دیا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو لوگ اس کو بار بار ویڈیو میں دیکھیں گے ان کو یاد ہو جائے گا، آپ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ذوق ہوا کہ میں 4 رکعت کی نیت کی اور میں نے کسی رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، ویسے رکوع میں چلا گیا، یا پہلی 2 میں نہیں پڑھا، یا آخری 2 میں نہیں پڑھا، یا پہلی 2 میں سے 1 میں پڑھا اور آخری 2 میں سے 1 میں پڑھا، یا پہلی 2 میں سے دونوں میں پڑھا، آخری میں کسی 1 میں پڑھا، یا آخری 2 میں سے دونوں کو پڑھا، پہلی میں سے 1 پڑھا، ان ساروں کے جواب آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب پر جو چینل ہے نا نور سینٹر کا، اس میں آپ کو یہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا رجل قال للہ علی ان اصلی رکعتین بغیر وضوء، ایک ایسا بھی کوئی سر پھیرا نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا لیکن بغیر وضو کے، وہ نظر مانتا ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا مومن ممکن ہے، اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے، ایسے تو نہیں لکھا، اور فقہاء نے یوں سمجھ لیں کہ فقہائے کرام نے اتنی محنت کی ہے شریعت کے اصول اور اس کے مسائل کے اخذ کرنے میں کہ انہوں نے جتنی بھی آپشنز اور پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں ان سب کو کتاب میں ذکر کر دیا۔ تو فرمایا کوئی ایسا سر پھیرا تو نہیں لکھا ہے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہے کہ میں 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھوں گا لیکن بغیر وضو کے، اب اس پر کچھ فرض ہوا نہیں ہوا، کچھ اس کے ذمہ، چونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل مجھ پر واجب ہو گئے یا میں نے اپنی نظر مان لی، تو شرعی طور پر اب یہ آپ پہ واجب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ نفل نہیں رہے ہوں، پڑھ سو کہ نفل ہی پڑھ سو، لیکن یہ نفل تھوڑے واسطے واجب ہو سن انہاں دی ادائیگی، کیوں کہ تساں نظر منی ہے۔ تو جس آدمی نے کہا میں 2 رکعت نفل بغیر وضو کے نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے، اس پر کیا ہے؟ تو فرمایا لا یلزمہ شیء، اس پر کچھ لازم نہیں، کیونکہ انہوں نے نظر ایسی چیز کی مانی جو ممکن ہے۔ اس کے بعد وَلَوْ قَالَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ تَلْزِمُهُ صَلَاةً بِقِرَاءَةٍ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، اگر کسی آدمی نے یوں
منت مانی کہ میں اے اللہ مجھ پر تیری نظر کے لیے، تیری بارگاہ میں نظر کے لیے میں 2 رکعت نماز کی نیت کر رہا ہوں لیکن بغیر قرات کے۔ پہلے کیا تھا؟ بغیر وضو کے۔ اب کیا نیت؟ اب کیا کر رہا ہے؟ مطلب پڑھ سا لیکن تلاوت نہیں کرنے لگا۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں ہمارے تینوں علماء ثلاثہ سے کون مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف، یہ تینوں کہتے ہیں یہ ہمارے تینوں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ اس پر قرات کے ساتھ ان رکعتوں کو پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ یہ وہ بے وضو والے کی طرح نہیں، اس میں اس کو پڑھنا پڑے گا اور قرات بھی ساتھ پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اب وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ نِصْفَ رَكَعَةٍ، ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پر یہ بات واجب ہو گئی کہ میں تیری نظر کی خاطر تیرے لیے میں اپنے اوپر آدھی رکعت لازم کرتا ہوں۔ کتنی؟ آدھی رکعت پڑھسا، اس پر کچھ لازم ہوگا؟ فرماتے ہیں او رکعتین، یا کہ میں 1 رکعت پڑھسا، کتنی؟ میں اپنے لیے واجب کرتا ہوں کہ میں تیری نظر کی خاطر میں آدھی رکعت پڑھتا ہوں یا 1 رکعت پڑھتا ہوں۔ یلزمہ رکعتان، تو فرمایا کہ اس پر 2 رکعتیں واجب ہو جائیں۔ آدھی آنکھیں تاں بھی پھنس جائے گا، 1 آنکھیں تاں بھی پھنس جائے گا، 2 آنکھیں تو پھر تو رولا ہی پڑے، پھر تو